دنیا کا سب سے مشہور انسان جس کے نام پر 39 گنیز ورلڈ ریکارڈز درج ہیں، ایک ایسا فنکار جو مرنے کے بعد بھی 2013 سے 2023 تک دنیا کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے سیلیبریٹیز کی لسٹ میں نمبر 1 رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مائیکل جیکسن واقعی اتنے ہی خوش تھے جتنے وہ سٹیج پر نظر آتے تھے، یا اصل میں حقیقت کچھ اور تھی؟ مائیکل جیکسن کوئی عام انسان نہیں تھے۔ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ آکسیجن چیمبر میں سوتے تھے تاکہ ایجنگ سلو ہو سکے، کیونکہ وہ 150 سال تک جینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ڈریم ہاؤس نیور لینڈ رینچ کو بچوں کے لیے ایک فیری ورلڈ بنا دیا تھا۔ فیریز، ویل، زو، مووی تھیٹر سب کچھ موجود تھا، لیکن یہی نیور لینڈ بعد میں ان کی زندگی کا سب سے کنٹروورشل حصہ بن گیا۔ آخر مائیکل جیکسن اتنے کنٹروورشل کیوں تھے، اور مائیکل جیکسن کی اصل کہانی کیا ہے؟ تو دوستو آئیے جانتے ہیں مائیکل جیکسن کی اصل کہانی کیا ہے۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کی کہانی شروع ہوتی ہے 19 اگست 1958 کو امریکہ کے شہر گیری، انڈیانا میں پیدا ہونے والا یہ بچہ۔ ان کا تعلق ایک بلیک امریکن فیملی سے تھا۔ بچپن سے ہی اپنے رنگ کی وجہ سے ان کو ریسزم کا سامنا رہا۔ ان کے والد بھی اکثر ان کی ناک کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ 10 بہن بھائیوں میں 8ویں نمبر پر پیدا ہوئے۔ ایک افریقن امریکن فیملی، کم آمدنی، 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر۔ مالی حالات ان کے اتنے سخت تھے، اس کی وجہ سے ان کو بچپن سے ہی کمانے پر لگا دیا گیا۔ ان کے والد نے اپنے سب بیٹوں کو اپنے ساتھ میوزک بینڈ میں شامل کر لیا، جس میں جیکسن سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد جوزف جیکسن بے حد سخت انسان تھے۔ ڈسپلن کے نام پر مار پیٹ، ریہرسل میں چھوٹی سی غلطی پر سزا۔ صرف 6 سال کی عمر میں مائیکل کو بینڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ان کی ناک کی شیپ پر انہیں بچپن سے ہی طعنے سننے پڑتے تھے۔ یہی وہ باتیں تھیں جو آگے چل کر ان کی شخصیت، سیلف کانفیڈنس اور مینٹل ہیلتھ کو توڑتی چلی گئی۔ حالانکہ عمر میں سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود ٹیلنٹ میں مائیکل جیکسن سب سے آگے تھے۔ ان کی آواز، ان کا ریدم، ان کا سٹیج پرفارمنس سب کچھ غیر معمولی تھا۔ وقت کے ساتھ جیکسن مشہور ہوتے گئے۔ 1969 میں موٹون ریکارڈ میں انہیں سائن کیا۔ I want you back، ABC، I will be there جیسے گانے ایک کے بعد ایک سپر ہٹ ہوتے گئے۔ لیکن اصل تاریخ بنی 1982 میں، جب تھرلر ریلیز ہوا۔ یہ البم آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ بکنے والے البم میں ہے۔ 1983 میں موٹون 25 شو کے دوران جب مائیکل نے بلی جین پر مون واک کیا تو صرف وہ ایک ڈانس سٹیپ نہیں تھا، وہ تاریخ بن گئی۔ اسی دن کے بعد مائیکل جیکسن صرف ایک سٹار نہیں رہے، وہ ایک لیجنڈ بن چکے تھے۔ لیکن شہرت کے ساتھ سکون نہیں آیا۔ 1980 کے بعد لوگوں نے نوٹس کیا کہ ان کا چہرہ بدل رہا ہے، ان کا سکن کلر چینج ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ شاید اپنی بلیک آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں تاکہ وہ وائٹ بن سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ سرجریز کے بعد انہوں نے اپنے ماں باپ سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مائیکل وٹلیگو نام کی بیماری کا شکار تھے، جس میں جلد پر سفید دھبے بن جاتے ہیں۔ ان دھبوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری سکن کو ایون ٹون میں چینج کروایا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھونے کے لیے گلوز اور سارے کے لیے ہیٹ استعمال کرتے تھے۔ یہ بات بعد میں ان کے ڈرمیٹالوجسٹ اور 2009 کی آٹوپسی رپورٹس نے بھی کنفرم کی، لیکن یہ کنٹروورسیز کی وجہ سے ان کو سیویئر مینٹل ڈسٹربنس کا سامنا رہا۔ ملٹیپل سرجریز کے بعد مائیکل کو شدید جسمانی درد رہنے لگا۔ پین کلرز، اینٹی ڈپریسنٹ، سلیپنگ ڈرگ، آہستہ آہستہ یہ سب ایک ایڈکشن میں بدلنے لگا۔ مائیکل آئسونومیا کے مریض تھے، کبھی کبھی کئی دن تک سو نہیں پاتے تھے۔ نیند ان کے لیے ایک لگژری چیز بن چکی تھی۔ 1988 میں انہوں نے نیور لینڈ رینچ بنایا، ایک ڈریم ورلڈ جہاں بچے آ کر کھیلتے تھے، ہنستے تھے، لیکن یہی جگہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کنٹروورسی بن گئی۔ 1933 میں 13 سالہ بچے کی طرف سے چائلڈ ابیوز ایلیگیشن لگے۔ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کیس بند ہو گیا، لیکن مائیکل کی امیج ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ 2003 میں دوبارہ ایلیگیشن لگے۔ 2005 میں ٹرائل ہوا اور عدالت نے مائیکل کو بے گناہ قرار دیا، لیکن اس وقت تک وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی ہر لحاظ سے وہ بکھر چکے تھے۔ وہ مالی مشکلات میں بھی پھنس چکے تھے۔ نیور لینڈ سمیت کئی پراپرٹیز بیچنی پڑی۔ 2009 میں مائیکل نے کم بیک کا اعلان کیا، دس از اٹ ٹور۔ صرف 1 گھنٹے میں لاکھوں ٹکٹس فروخت ہو گئی۔ دنیا تیار تھی کنگ آف پاپ کے آخری کم بیک کے لیے، لیکن وہ دن کبھی آیا ہی نہیں۔ 25 جون 2009 کو نیند نہ آنے کی بیماری کے باعث انہیں ایک طاقتور ڈرگ پروپوفول دیا گیا،
جو عام طور پر آپریشن سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ ڈرگ بغیر ICU ایکوپمنٹ کے دینا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اسی رات ان کی سانس رک گئی، دل کی دھڑکن کمزور پڑ گئی اور دنیا نے کنگ آف پاپ کو کھو دیا۔ لیکن دوستو، آج بھی یہ سوال زندہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل ایکسیڈنٹ تھا یا ایک پلانڈ مرڈر۔ ناظرین، اپنی رائے کمنٹ میں لازمی مینشن کریں۔ اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔